بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کیا نصیحت۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ قرآن مجید حفظ کر سکیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ گئے تو استاد نے کہا کہ اے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں موجود تھا یہ 18 سپارے 12 بار سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے 80 دینار چھوڑے ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے لیے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غم خوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب میں قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہی سوال کیا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ وہ میری بات مذاق سمجھا، آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا ہاں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی اے بیٹے؟ تو میں نے جواب دیا میری والدہ ماجدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی اے بیٹا جیسے بھی حالات ہو تم جھوٹ مت بولنا، لہٰذا مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ہر آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے والدہ کا عہد نہیں توڑا اور اس میں تم نے سچائی دکھائی، اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ کر مار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دستے مبارک پر توبہ کی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ رحمت اللہ علیہ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو گزارہ اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ رحمت اللہ علیہ کے استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ
अलैहि ने मुझे बताया कि बगदाद में क़याम के दौरान अक्सर मुझे खाने को कुछ ना मिलता था, हत्ता कि एक मर्तबा मैं 20 रोज तक फाके से रहा हूँ। तो मैं ईवाने कसरा की जानिब चल पड़ा। वहाँ पहुँच कर देखा कि 40 औलिया अल्लाह मुझसे पहले वहाँ मौजूद थे। मुझे ये देख कर बहुत शर्मिंदगी हुई और मैं वापिस हो गया। हजरत सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि इस दौरान मेरी मुलाकात अपने एक हम वतन से हुई, तो इसने मुझे कुछ रकम देते हुए कहा कि ये मेरी वालदा माजिदा ने दी है। मैं इस शख्स को जानता भी ना था। मैंने वो रकम ली और वापस इन औलिया के पास आया और इनमें रकम तकसीम की और बाकदरे जरूरत खुद भी रख ली। इन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया ये रकम कहाँ से आई है। तो हजरत सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने इन्हें बताया ये रकम मेरी वालदा ने भेजी है और मुझे ये अच्छा ना लगा कि मैं ये सारी रकम खुद रख लेता। फिर मैंने बगदाद वापस आकर बाकी मानदा रकम से खाना खरीदा और फुकारा को बुलाकर अपने साथ बिठाया और हमने खाना तनावल फरमाया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट करना मत भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।